میری عمر صرف 7 سال تھی جب میں نے اپنی زندگی کے پہلے احتجاجی جلوس میں اپنے والد کی انگلی پکڑے شرکت کی تھی۔ جلوس کے دوران میرے والد مسلسل آنسو بہاتے جاتے جس سے ان کی داڑھی تر ہوتی۔ یہ دسمبر 1963 کا آخری جمعۃ المبارک تھا جب گجرات کے شہریوں کو یہ علم ہوا کہ سری نگر کی مشہور درگاہ حضرت بل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک چوری ہو گیا ہے۔ جمعے کی نماز کے فوراً بعد پورا شہر غصے میں ابلتا ہوا سڑکوں پر تھا۔ یہ غصہ صرف گجرات شہر تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ پاکستان کے ہر قصبے، شہر، یہاں تک کہ گلی محلوں میں لوگ سراپا احتجاج تھے۔ بھارت کے مسلمان جنہیں انگریز سے ہندو کی غلامی میں گئے ابھی صرف 16 سال ہی ہوئے تھے، اپنے مخصوص مادی مفادات کی وجہ سے خاموش رہے، لیکن پوری ریاست جموں کشمیر میں مظاہرے اس قدر شدت اختیار کر گئے کہ امن و امان قائم رکھنا مشکل ہو گیا۔ اس احتجاج کا اس قدر اثر ہوا کہ 31 دسمبر 1963 کو وزیر اعظم جواہر لال نہرو خود قومی ریڈیو پر آیا، واقعے کی مذمت کی اور منہ مبارک ڈھونڈنے کا وعدہ کیا۔ چند دن بعد یعنی 4 جنوری 1964 کو منہ مبارک بازیاب ہو گئے۔ دوسری دفعہ میں نے جس جلوس میں شرکت کی بلکہ میں اس جلوس میں آگے چلنے والوں میں سے تھا، وہ 1969 میں ہمارے زمیندار کالج کے طلباء نے اس حرکت پر نکالا تھا کہ اس دن اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے انگریزی انسائکلوپیڈیا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جعلی تصویر شائع کر دی ہے۔ اس جلوس اور ہنگامہ آرائی کی وجہ سے 13 سال کی عمر میں مجھ پر پہلا مقدمہ درج ہوا تھا۔ پاکستانی قوم کو ہمیشہ سے یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کہیں بھی کوئی گستاخ شخص توہین رسالت کا مرتکب ہو تو یہ قوم مضطرب و بے چین ہو جاتی رہی ہے۔ دنیا بھر ہی نہیں بلکہ پاکستان کے سیکولر لبرل بھی ہمیشہ یہ تانے دیتے تھے کہ صرف پاکستانیوں کے ہی دل میں توہین رسالت پر انوکھا درد اٹھتا ہے، باقی 57 اسلامی ممالک بھی تو اس دنیا میں ہیں، کوئی پاکستانیوں کی طرح دیوانہ نہیں ہو جاتا۔ جس کا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ جواب دیا کرتے تھے کہ یہ تو ہمارا اعزاز، ہمارا فخر ہے، ہمارا توشہ آخرت ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر کٹ مرنے کے لیے تیار مسلمانوں کا ہمیشہ سے ہر اول دستہ ثابت ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان کا مستقل اعزاز تھا۔ برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے۔ یہاں 1920 میں صرف ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک گستاخ ہندو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز کتاب رنگیلا رسول تحریر کی۔ اس کے مصنفین میں آریہ سماجی پنڈت چمپوپتی ایم اے یا کرشن پرساد پرتاپ کا نام لیا جاتا ہے۔ اصل مصنف مسلمانوں کے خوف سے کبھی منظر عام پر نہیں آیا، لیکن ایک شرپسند نے یہ کتاب شائع کر دی۔ کتاب پر اس قدر شدید رد عمل ہوا کہ اس کے پبلشر راجپال کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن 5 سال بعد اپریل 1929 کو یہ بہانہ بنا کر رہا کر دیا گیا کہ ملک میں توہین مذہب کا کوئی قانون موجود نہیں ہے جس کے تحت سزا دی جاتی۔ راجپال کی رہائی کے بعد مسلمانوں کا غصہ اپنے عروج پر آ گیا۔ لاتعداد تو ایسے تھے جیسے اس کی طاق میں بیٹھے ہوں۔ صرف 5 دنوں میں اس پر کئی حملے ہوئے اور آخر کار 6 اپریل 1929 کو غازی علم الدین شہید نے اسے خنجر کے وار کر کے جہنم واصل کر دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی غازی علم الدین سے ایک والہانہ وابستگی اور محبت قائم ہے۔ لاہور کے میانی صاحب میں اس کی قبر آج بھی مرجع خلائق ہے۔ وہ نوجوان اپنی زندگی میں ہی بڑے علماء کرام، پیران عظام اور عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مرجع محبت و عشق بن چکا تھا۔ لاہور کی تاریخ میں اس سے بڑا جنازہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ غازی علم الدین سے لوگوں کی محبت کا عالم یہ تھا کہ انگریز سرکار نے عوامی احتجاج کے خوف سے اسے 31 اکتوبر 1929 کو پھانسی دے کر میاں والی جیل میں ہی دفن کر دیا، لیکن علامہ اقبال کی سربراہی میں ایک وفد گورنر پنجاب سے ملا اور اس کے جسد خاکی کو لاہور لا کر عزت و احترام سے دفن کرنے کا مطالبہ منظور کروایا۔ 14 نومبر 1929 کو 2 ہفتے گزرنے کے بعد جب اس شہید کا جسد خاکی قبر سے نکالا گیا تو چہرے پر غسل کے پانی کے قطرے ایسے چمک رہے تھے جیسے ابھی وضو کیا ہو۔ 2 دن بعد لاہور میں اس شہید کا جنازہ اس قدر بھرپور تھا جیسے پورا برے صغیر امڈ آیا ہو۔ اس واقعے کو گزرے آج تقریباً 100 سال ہو چلا ہے۔ برے صغیر میں کبھی کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح براہ راست کتاب لکھ کر یا مین سٹریم میڈیا میں آ کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے۔ یہ حرکتیں اور خباثتیں عموماً یورپ میں ہوا کرتی تھیں، لیکن اس پر بھی احتجاج کرنے والوں میں پیش ہمیشہ پاکستان کے مسلمان ہوا کرتے تھے۔ پاکستان میں نکلنے والے جلسوں اور جلوسوں میں ہر کوئی ایک گلہ کرتا نظر آتا تھا کہ اگر اس دنیا میں بسنے والے 1.5 ارب مسلمان گستاخ شخص کے ملک
मुल्क का मुआशी मुकाता कर दें तो वो मुल्क घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। दुनिया में मुसलमान सबसे बड़ी सारिफीन की मंडी हैं। मुआशी मुकाता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशरिकीन मक्का के खिलाफ इब्तिदाई कार्रवाइयों में से है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि अबू सुफियान के तिजारती काफिले का रास्ता रोका जाए। इन गुस्ताखान के खिलाफ अगर मुस्लिम उम्मा एक दफा ऐसा कर लेती तो वो मगरबी दुनिया जो अपनी हर प्रोडक्ट की किताब दूसरी जबानों के साथ साथ अरबी जबान में भी शाया करती है, फौरन इस लानत पर काबू पा लेती। यहूदियों ने होलोकॉस्ट के खिलाफ जो कवानीन मंजूर करवाए वो इसलिए करवाए कि उन्होंने इन तमाम ममालिक की मुआशी कुव्वत अपने हाथ में ले रखी थी और उन्हें अपनी कुव्वत का इदराक था। उनके हाथ में सनतगिरी की कुव्वत है जबकि मुसलमान के हाथ में इस्तेमाल करने की कुव्वत है, लेकिन इस कुव्वत का आज तक उम्मत ने कभी भरपूर इस्तेमाल नहीं किया। बरे सगीर पाको हिंद में 100 साल बाद ऐसा हुआ है कि किसी हिंदू में ये जुर्रत हुई कि बरसरे आम टेलीविजन पर इस गुस्ताखी का इत्तेकाब करे, और वो भी हुकूमती पार्टी की तर्जुमान नूरपुर शर्मा। इस खातून ने 27 मई 2022 को एक टेलीविजन प्रोग्राम पर यह गुस्ताखी की, और मेरे लिए शर्मनाक हैरत की बात यह थी कि पाकिस्तान की वो सरजमीन जिस पर हम ये फख्र किया करते थे कि ये दुनिया के किसी खित्ते में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर सबसे पहले अपना एहतजाज रिकॉर्ड करती है। लेकिन इस दफा यहाँ ऐसी खामोशी तारी रही कि लगता ही नहीं था कि ये आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देश है। चंद उलमाए किराम ने अपने पहले से शेड्यूल जलसों में मजम्मत वाली धुआंधार तकरीर कर दी और फिर चादर तान कर सो गए, लेकिन वो अरब दुनिया जिसे हम लोग खामोशी का ताना दिया करते थे, इस दफा वहां से इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा रोशन हुई है। सल्तनत ओमान के मुफ्ती आजम अहमद बिन सलमान अल खलीली ने 5 जून को फतवा जारी किया कि भारत की तमाम मसनूआत का फौरी तौर पर बायकॉट किया जाए। एक लहर उठी पूरी अरब मुसलमान दुनिया में और लोगों ने दुकानों से भारतीय मसनूआत उठाना शुरू कर दी। कतर और कुवैत के हुक्मरानों ने सफीरों को बुलाया और गुस्से से भरे मुरासले थमा दिए। हम आज भी खामोश हैं। 8 दिन बाद वजीर आजम और सदर का मजम्मती बयान आता है और उलमाए किराम और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के दावेदार शायद विजारतों के गोरख धंधों में मसरूफ हैं या फिर ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियों में गुम हैं। रहे नाम अल्लाह का।